بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء ظروف دو قسم پر ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ پہلے ظرف زمان ذکر کرتے ہیں، جیسے از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسے، مز، منزو، قطو، آؤزو، قبلو اور بعدو۔ ان تمام کی تفصیل آگے آتی ہے۔ سب سے پہلے از ہے، یہ از ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ ہو، جئتک اذ طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو، اذ الشمس جئتک اذ الشمس طالعۃ، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو گیا تھا۔ اس ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو گیا تھا، یہاں پر اس کے بعد طلعت الشمس جملہ فعلیہ ہے۔ اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو، جئتک اذ الشمس طالعۃ، میں تمہارے پاس آیا جب سورج طلوع ہو گیا تھا، یہاں پر اس کے بعد الشمس طالعہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے بعد اذا ہے، اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اگر، اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اچانک کسی کام کو بتلانے کے لیے۔ اور اذا مستقبل کے لیے ہو اور ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہاں پر اذا جاء ماضی پر داخل ہے لیکن اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا۔ دوسری مثال، آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تمہارے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہو چکا ہوگا۔ یہاں پر اذا طلعت ماضی پر داخل ہوا لیکن اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا۔ اور مفاجات کے لیے ہو، جیسے خرجت فإذا الصبر واقف، میں نکلا بس اچانک درندہ کھڑا ہوا تھا۔ یہاں پر اذا جو ہے یہ مفاجات کے لیے ہے، یعنی اچانک کسی کام کو بتلانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد متا ہے، متا شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے۔ متا شرط کے لیے ہو، جیسے متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا۔ اور استفہام کی مثال، متا تسافر، تو سفر کب کرے گا۔ متا شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے۔ متا شرط کے لیے ہو، متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا۔ اور متا استفہام کے لیے ہو، متا تسافر، تو کب سفر کرے گا۔ اس کے بعد کیفا ہے، کیفا حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیفا انتا، اس کا معنی ہے فی ای حال انتا، تم کس حال میں ہو۔ کیفا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیفا انتا، تم کیسے ہو، اس کا معنی ہے فی ای حال انتا، تم کس حال میں ہو۔ اس کے بعد ایانا ہے، ایانا وقت طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، قیامت کا دن کب ہوگا۔ ایانا وقت یہ دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، قیامت کا دن کب ہوگا۔ اس کے بعد ام سے، یہ گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، جیسے جاءنی زید، ام سے میرے پاس آیا زید گزشتہ کل۔ ام سے گزشتہ کل کے لیے آتا ہے، جاءنی زید، ام سے میرے پاس زید آیا گزشتہ کل۔ مز اور منزو یہ دو چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 کام کی ابتدائی مدت کے لیے، نمبر 2 کسی کام کی پوری مدت کے لیے۔ مز اور منزو یہ دو چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 کام کی ابتدائی مدت کے لیے، نمبر 2 کام کی پوری مدت کے لیے۔ کام کی ابتدائی مدت کے لیے، ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدائی مدت جمعہ کا دن ہے۔ اور پوری مدت کے لیے، ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت 2 دن ہے۔ مز اور منزو یہ دو چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 کام کی ابتدائی مدت کے لیے، نمبر 2 کام کی پوری مدت کے لیے۔ کام کی ابتدائی مدت کے لیے، ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدائی مدت جمعہ کا دن ہے۔ اور پوری مدت، ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت 2 دن ہے۔ اس کے بعد قطو اور عوضو ہیں۔ قطو ماضی منفی کی تاکید کے لیے، اور عوضو مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔
قطو کی مثال ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا یعنی ماضی میں. اور عوضو کی مثال لا اضربہ عوضو، میں اس کو ہرگز کبھی بھی نہیں ماروں گا یعنی مستقبل میں. قطو ماضی منفی کی تاکید اور عوضو مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. قطو کی مثال ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا یعنی ماضی میں. عوضو کی مثال لا اضربہ قطو، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا یعنی مستقبل میں. اس کے بعد قبلو اور بعدو ہیں. قبلو اور بعدو ظرف زمان کے لیے تب ہوتے ہیں جبکہ ان میں دو چیزیں ہوں، دو شرطیں ہوں. نمبر 1 یہ مضاف ہوں اور نمبر 2 مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو. چند مثالیں ہیں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے امر ہے پہلے اور بعد. یہاں پر اس کا اصل معنی ہے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد. یہاں پر قبل اور بعد مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں بھی ہے. صرف قبلوں کی مثال انا حاضر من قبل، یعنی انا حاضر من قبل کا، میں حاضر ہوں تم سے پہلے. یہاں پر بھی قبل مضاف ہے اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہے. اور صرف بعدو کی مثال متی تجیئنا بعدو، تم کب آؤ گے بعد میں، یعنی متی تجیئنا بعد ھذا، تم کب آؤ گے اس کے بعد. یہاں پر بعدو مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں بھی ہے.